أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات. نعرہ تکبیر. خالق حقیقی کا نام بلند ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. آواز بلند تر صلوات. دعا ہے خالق منان ہم سب کا اس بارگاہ اقدس پر چل آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس ذکر و اذکار کے ذریعے اس تذکرہ اہل بیت کے ذریعے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے. دعا ہے وہ رحیم اللہ کریم اللہ بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہماری پہلی اور آخری دعا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں اپنے آقا و مولا کے انصار و یاران کے زمرے میں محشور فرمائے. ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات. دوستو بزرگو عزیزو، میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان تلاوت کرنے کی سعادت فرمائی ہے کہ جس میں بغیر وحی کے نام بولنے والا نبی اپنے لبوں کی جنبش کے ساتھ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. بھئی حسین محسن انسانیت ہے، حسین محسن کائنات ہے، حسین انسانیت کے کاروان کے سرار کو کہتے ہیں. حسین محسن کائنات ہے. اسی وجہ سے کہ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مومنوں کے حسین محسن ہے یا فقط مسلمانوں کے حسین محسن ہے، بلکہ محسن کائنات ہے. کائنات میں جو کوئی بھی چاہے ہندو ہے چاہے یہودی ہے، سب کے لیے محسن کائنات ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب گرو نانک سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتاؤ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے تم گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں حسین حسین کیوں کرتے ہو، تو اس نے کہا تھا کہ حسین میرا محسن ہے. اس کا کہتا ہے بتا دوسرا کہتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے، کیسے تو حسین حسین کرتا ہے، حالانکہ تیرا تو حسین کے ساتھ نہ دھرم ملتا ہے نہ تیرا اس کے ساتھ عقیدہ ملتا ہے. تیرا دھرم علیحدہ ہے، تیرا مذہب علیحدہ ہے، وہ مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہے، تو سکھوں کا گرو ہے، تو کیوں حسین حسین کرتا ہے. اس نے جواب دیا کہ یہ جو تیرے ساتھ دو خواتین ہیں یہ تیری کیا لگتی ہیں. کہتا ہے ایک میری بیوی ہے دوسری میری بیٹی ہے. تو اس گرو نے کہا اچھا یہ بتا یہ جو تیرا رشتہ تیری بیوی کے ساتھ ہے کیا تو رشتہ وہی اپنی بیٹی کے ساتھ رکھ سکتا ہے. کہتا ہے گرو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ جو میرا رشتہ میری بیوی کے ساتھ ہے وہی رشتہ میری بیٹی کے ساتھ ہو، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. تو گرو نے کہا اسی ضمیر کو تو حسین ابن علی کہتے ہیں. حسین محسن انسانیت ہے.
حسین انسانیت کے کاروان کے سالار کو کہتے ہیں۔ بھئی کون حسین جس کا آج آپ ذکر کروا رہے ہیں؟ کون حسین؟ بھئی کسی بھی شخصیت کی پہچان کرنی ہونا، کسی شخصیت کی معرفت حاصل کرنی ہو تو دو طریقوں سے کی جاتی ہے، یا اس کی اصل کو دیکھا جاتا ہے یا اس کی نسل کو دیکھا جاتا ہے۔ جب بھی کسی شخصیت کی معرفت کرنی ہو، پہچان حاصل کرنی ہو تو دو طریقوں سے اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے، یا اس کی اصل کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کن سے ہے، یا اس کی نسل کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کون ہے، یا اس کی اصل کو دیکھا جاتا ہے یا اس کی نسل کو دیکھا جاتا ہے۔ بھئی حسین کی اصل تو آدم نبی اللہ ہے، حسین کی اصل تو نوح نجی اللہ ہے، حسین کی اصل تو ابراہیم خلیل اللہ ہے، حسین کی اصل تو اسماعیل ذبیح اللہ ہے، حسین کی اصل تو محمد مصطفیٰ ہے، حسین کی اصل تو علی مرتضیٰ ہے۔ جب بھی کسی شخصیت کو پہچانا جاتا ہے دو طریقوں سے پہچانا جاتا ہے، یا اس کی اصل کو دیکھا جاتا ہے یا پھر اس کی نسل کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر حسین کی نسل کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کی نسل میں تمہیں سید الساجدین نظر آئیں گے، حسین کی نسل میں تجھے باقر العلوم نظر آئیں گے، حسین کی نسل میں تجھے جعفر صادق نظر آئیں گے، حسین کی نسل میں تجھے موسیٰ کاظم نظر آئیں گے، حسین کی نسل میں تجھے امام رضا نظر آئیں گے، حسین کی نسل میں تجھے محمد تقی نظر آئیں گے، حسین کی نسل میں تجھے علی نقی نظر آئیں گے، حسین کی نسل میں تجھے حسن عسکری نظر آئیں گے، حسین کی نسل میں تجھے مہدی برحق نظر آئیں گے۔ جب بھی کسی شخصیت کی پہچان کی جاتی ہے تو دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا اس کی اصل کو دیکھا جاتا ہے یا اس کی نسل کو دیکھا جاتا ہے۔ بھئی اس پروردگار کی اپنی مسلط کا تقاضا ہے، اس کی اپنی مسلط ہے کہ اس کریم اللہ نے حسین کی اصل سے بھی ایک کو باقی رکھا، حسین کی نسل سے بھی ایک کو باقی رکھا۔ اس کی اپنی مسلطوں کے تقاضے، اس نے حسین کی اصل میں سے بھی ایک کو باقی رکھا، حسین کی نسل میں سے بھی ایک کو باقی رکھا۔ جسے حسین کی اصل سے باقی رکھا اسے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، اور جسے حسین کی نسل سے باقی رکھا اسے حضرت مہدی الزمان کہتے ہیں۔ بھئی ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، کعبہ کی سرزمین ہوگی، مؤذن اذان دے گا، اب یہ نسل والا اس اصل والے سے کہے گا کہ بھئی آپ نبی اللہ ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ صاحب شریعت ہیں، آپ صاحب کتاب ہیں، آئیے نماز پڑھائیے۔ لیکن یہ اصل والا اس نسل والے سے کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں صاحب شریعت ہوں، میں صاحب کتاب ہوں، لیکن میں آج امام بن کر نہیں آیا بلکہ مہدی کا مقتدی بن کر آیا ہوں۔ آج میں امام بن کر نہیں آیا بلکہ مہدی کا مقتدی بن کر آیا ہوں۔ بھئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ بھئی جب عیسیٰ جیسا نبی میرے امام کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو مکہ کا کوئی عام بندہ مولا علی کو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ جب عیسیٰ جیسا نبی میرے کسی امام کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو مکہ کا کوئی عام بندہ مولا علی کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ بھئی ایک بندہ آیا مولا حسین علیہ السلام، سوال پڑھے امام کی ذات پر۔ ایک بندہ آیا میرے مولا کی خدمت میں، آ کر عرض کرتا ہے یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کا حسب کیا ہے اور آپ کا
نسب کیا ہے؟ مولا نے کہا یہی سوال جا کر میرے نانا سے کرو کہ میرا حسب کیا ہے اور میرا نسب کیا ہے۔ جاتا ہے پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ یہ بتائیے حسین کا نسب کیا ہے، حسین کا حسب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اگر حسین کا نسب پوچھنا چاہتا ہے تو جان دے حسین مجھ سے ہے، اگر حسین کا حسب پوچھنا چاہتا ہے تو جان دے میں حسین سے ہوں۔ بھئی دنیا میں بڑے لوگ ایسے آئے ہیں کہ جن کے نسب تو بڑے تھے لیکن حسب کچھ نہیں تھا۔ نسب بڑے بڑے تھے، حسب کچھ نہیں تھا۔ بیان کرتا جو نسب کسے کہتے ہیں؟ نسب کہتے ہیں خاندان کے جو کمالات ہوتے ہیں، خاندان کی فضیلت کو کہتے ہیں نسبی کمالات۔ حسب کہتے ہیں انسان کی شخصی کمالات کو۔ بڑے بڑے دنیا میں آئے ہیں جن کے نسب تو بڑے بڑے تھے لیکن حسب کچھ نہیں تھا۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ دونوں نبی کے بیٹے تھے، دونوں صحابی بھی تھے، دونوں نبی کے بیٹے، دونوں صحابی تھے۔ ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل تھا۔ ایک رضی اللہ بنا، ایک لعنت اللہ بنا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایک رضی اللہ بنا، ایک لعنت اللہ بنا۔ بھئی کیوں؟ نبی کا بیٹا ہے، صحابی بھی ہے، لعنت اللہ کیسے بن گیا؟ بھئی اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا۔ بھئی شیعوں کا دستور ہے جو بھی ظالم ہوتا ہے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ بھئی جب نبی کا بیٹا نبی کے بیٹے کو قتل کر کے لعنت اللہ بن جاتا ہے تو یزید ملعون نبی کے بیٹے کو قتل کر کے رضی اللہ کیسے بن گیا؟ علم کی کمی ہے نا کہ جب نبی کا بیٹا نبی کے بیٹے کو قتل کر کے لعنت اللہ بن جاتا ہے، ادھر رضی اللہ کیسے بن گیا؟ بھئی دوسرا بندہ وہ آیا کہ جس کے نسبی کمالات تو بہت زیادہ تھے لیکن حسبی کمالات میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اولو العزم نبیوں میں سے پہلے نبی تھے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا تھا، تاریخ میں جس کا نام کنعان میں رکھا گیا ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ کنعان۔ اللہ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے نوح نجات کی کشتی تیار کرو اور لوگوں سے کہہ دو کہ جو کوئی بھی اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ تر جائے گا اور جو کشتی سے رہ گیا وہ برباد ہو جائے گا۔ حضرت نوح نے کشتی بنائی، سارے لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ سوار نہیں ہوا تو کون نہ ہوا؟ حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کا پروردا، حضرت نوح کا لخت جگر اس کشتی میں سوار نہ ہوا۔ کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا۔ پیغمبر نے بھی فرمایا تھا اِنَّ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَ نَجَا۔ میرے اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو جائے گا وہ رضی اللہ بن جائے گا اور جو اس سے رہ جائے گا وہ لعنت اللہ بن جائے گا۔
پیغمبر نے فرمایا تھا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، جو اس سے رہ جائے گا برباد ہو جائے گا۔ بھئی کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں آئے ہیں جن کے نسبی کمالات تو کچھ نہیں تھے لیکن حسبی کمالات بہت زیادہ تھے۔ دو تین کی مثال دے کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ یہ تو میں نے ان کی مثال بتائی تھی کہ جو جن کے نسبی کمالات تو بہت زیادہ تھے لیکن ذاتی کمال کچھ نہیں تھا۔ دنیا میں کچھ ایسے بندے بھی آئے ہیں جن کے نسبی کمالات بہت کم تھے لیکن حسبی کمالات بہت زیادہ تھے۔ سلیمان ہے، فارس کا رہنے والا ہے، نسبی کمال کچھ نہیں ہے، اس کا والد بت پرست آتش پرست ہے، لیکن خود سلیمان وہ شخصیت ہے جس نے مدینے میں سب سے پہلے لوگوں میں کلمہ پڑھا تھا۔ جب اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر جب یہ اہل بیت علیہ السلام کا غلام بنا، سوال پڑھیں محمد والے محمد کی دعوت۔ میں بس اپنی گفتگو کو تمام کرنے لگا ہوں، استاد محترم میں اچھا نہیں لگتا۔ بھئی حضرت سلیمان فارسی تھے، جب انہوں نے اہل بیت کا جب یہ غلام بنا نا، جب اس کی عظمت بڑھنے لگی، جب اس کی فضیلت بڑھنے لگی تو مہاجرین نے کہا کہ بھئی سلیمان ہم میں سے ہے۔ عظمت کو دیکھ کر مہاجرین نے کہا کہ بھئی سلیمان ہم میں سے ہے، انصار نے کہا سلیمان ہم میں سے ہے، لیکن پیغمبر نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ بھئی سلیمان نہ تم میں سے ہے نہ سلیمان تم میں سے ہے، سلیمان و منا اہل البیت، سلیمان ہم میں سے ہے۔ بھئی نسبی کمالات کچھ نہیں تھا لیکن حسبی کمالات بہت زیادہ تھے۔ بس دوستو، بزرگو، عزیزو، آج 8 محرم الحرام کا دن ہے۔ کل سے سیدوں کا پانی بند ہو چکا ہے۔ آج رکمت اللہ، یقیناً آپ ٹھنڈی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، پانی بھی میسر تھا آپ کو، لیکن اللہ جانتا ہے کل سے سیدوں کے بچے خالی جان لیے بیٹھے ہیں۔ آج رکمت اللہ، اس دین پر بڑا خرچ ہوا ہے سیدوں کا، اتنا خرچ ہوا ہے اگر مجھ سے پوچھیں گے نا میں بتا نہیں سکتا۔ اگر پوچھنا ہے نا اس دین پر کتنا خرچ ہوا ہے تو جا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ، اس دین پر کتنا خرچ ہوا ہے سیدوں کا۔ اگر پوچھنا ہے نا تو جا شام غریباں کی اجڑی زینب سے پوچھ، اجرکم اللہ، اس دین پر کتنا خرچ ہوا ہے سیدوں کا۔ کربلا کے میدان میں ایک ایسا وقت آیا جب دونوں بہن بھائی ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، بہن زینب رو رہی تھی۔ یہ کون سا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، جب علی اکبر کو برچھی لگ چکی تھی، جب قاسم کا لاشا پمال ہو چکا تھا، بہن شریکۃ الحسین روئے جا رہی تھی، مولا حسین تسلیاں دیتے جا رہے تھے۔ بہن زینب کیا ہوا؟ کیا نانا مصطفیٰ نہیں چلے گئے؟ کیا ماں زہرا نہیں چلی گئی؟ کیا بابا علی نہیں چلے گئے؟ کیا بھائی حسن نہیں چلے گئے؟ آج میں چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ بی بی نے رو کر جواب دیا، بھیا حسین جب نانا گئے تھے تو بابا علی موجود تھے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بی بی فرماتی ہے، بھیا جب نانا مصطفیٰ گئے تھے تو بابا علی موجود تھے، جب ماں زہرا گئی تھی تو بابا علی موجود تھے، لیکن جب بابا علی بھی چلے گئے بھائی حسن موجود تھے، جب بھائی حسن بھی چلے گئے بھیا آپ موجود تھے۔ بھیا آج آپ چلے جائیں گے
اجرک ملندہ عصر عاشور ہر خیموں میں رونق تھی، ماؤں کے پاس بچے موجود تھے، بہنوں کے پاس بھائی موجود تھے۔ اگلا دن جب آیا نہ خیمے رہے تھے نہ خیمے والے رہے تھے۔ اجرک ملندہ اس دین پر بڑا خرچ ہوا ہے سیدوں کا۔ اگر پوچھنا ہے نا اس دین پر کتنا خرچ ہوا ہے تو جا اس سے پوچھ جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا۔ اجرک ملندہ رات کا اندھیرا تھا، مدینہ شہر تھا۔ جب بی بی کا جنازہ اٹھا کر لے جانے لگے نا، میرے مولا علی نے دیکھا یہ جنازے کے نیچے بچی کون ہے؟ میرے مولا نے پوچھا حسن بیٹا یہ جنازے کے نیچے کون ہے؟ کہا بابا یہ میری بہن زینب ہے، ماں کے جنازے کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے۔ میرے مولا نے کہا حسن بیٹا جنازے کو نیچے رکھو، اور پہلے جاؤ میری بیٹی کو گھر چھوڑ کر آؤ، وہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، وہ میری زینب کے قد پر کسی کی نگاہ پڑے میں کہوں گا مولا آج اپنی زندگی میں اتنا اہتمام، کل یہی آپ کی بیٹی زینب ہوگی، اور ننگے سار ہوگی، اور شرابیوں کا دربار ہوگا، اور لعین اشارے کر کے کہیں گے آ رہی زینب بنت علی، اور یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا